کہ بر صغیر میں 1000 سال تک مسلمانوں نے ڈنکے کی چوٹ پر حکومت کی ہے۔ 1000 سال تک بر صغیر میں ڈنکے کی چوٹ پر حکومت کی ہے۔ مسلمانوں نے کوئی بھی ان کی حکومت میں کوئی شریک نہیں تھا سوائے مسلمانوں کے، صرف مسلمانوں کا ڈنکا بجتا تھا بر صغیر میں، اور انہوں نے اس سلطنت کو طاقت کے بلبوتے پر بصیرت و حکمت کے ساتھ حاصل کیا تھا، جسے مغلیہ سلطنت کہا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی سلطنت تھی، بر صغیر میں یہ سلطنت تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے جہاں مسلمان اتنے قوی ہوں، اتنے طاقتور ہوں اور سلطنت ان کی اتنی اچھی چل رہی ہو، تو کافروں کو کہاں برداشت ہونا ہے؟ کافروں کو پھر چین کیسے آنا ہے؟ ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھا، تخت برطانیہ کے پیٹ میں درد اٹھا، اس نے پھر بر صغیر کا رخ کیا۔ 16ویں صدی میں برطانیہ سے لوگ بر صغیر میں ہندوستان میں آئے اور یہ کہہ کر آئے کہ ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں، ہم تجارت کریں گے۔ تجارت کرنے سے کون روکتا ہے؟ انہیں تجارت کی اجازت مل گئی۔ آئے تو وہ کسی اور ارادے سے تھے، لیکن مسلمانوں کے سامنے انہوں نے کہا کہ ہم تجارت کریں گے۔ انہوں نے تجارت بھی کی، 1 صدی تجارت کی، انہوں نے تجارت بھی کرتے تھے اور مسلمانوں کے ایمان میں ڈاکہ بھی ڈالتے تھے، اور اندر ہی اندر انہوں نے غدار بھی پیدا کر لیے تھے۔ ظاہر مقصد تو ان کا یہی تھا، اصل میں تجارت تو بہانہ تھا۔ غدار پیدا کیے، مسلمانوں کے ایمان میں ڈاکہ ڈالا اور اپنا وہ کام کرتے رہے۔ 16ویں صدی میں وہ ہندوستان میں آئے، بر صغیر میں آئے۔ 17ویں صدی کے آخر تک وہ کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے سلطنت مغلیہ کا تخت الٹ کے رکھ دیا اور انگریزوں کا غلبہ ہو گیا بر صغیر میں، اور ان کا تسلط ہو گیا بر صغیر میں۔ ہندوستان میں مسلمان اب تخت سے محروم ہو گئے۔ جب انگریز تخت پر آئے تو انہوں نے سب سے پہلے مذہبی لوگوں کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ مذہبی لوگوں کو نشانہ بنایا، جتنا ہو سکا ان کی زندگی کو اجیرن کر کے رکھ دیا۔ تو اس وقت سن 1803 کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فتویٰ جاری کیا انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا کہ اب انگریزوں کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم مسلمان غلامی کی زندگی نہیں گزار سکتے، انگریز ہم پر مسلط ہو گیا ہے، وہ ہمیں غلام بنا رہا ہے، ہم اس کی حکومت قبول نہیں کریں گے۔ 1803 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فتویٰ جاری کر دیا جہاد۔ جب یہ فتویٰ جاری ہوا تو انہی کے خاندان کے شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید، انہوں نے اس فتوے کو عملی جامہ پہنایا اور وہ میدان میں کود پڑے۔ انہوں نے جہاد کا آغاز کیا۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ ہوئی اور انہوں نے مختلف محاذوں پر انگریزوں کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست بھی دی۔ مختلف محاذوں پر جنگ لڑی، لڑائیاں ہوئیں انگریزوں کے ساتھ۔ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انگریزوں کو کئی محاذ پر شکست بھی دی، لیکن وہ بظاہر سی بات ہے وہ تخت و تاج والے تھے، برطانیہ ان کے ساتھ تھا۔ 30 سال مسلسل جدوجہد لڑائیاں کرنے کے بعد 1933 میں یہ اسلام کے عظیم ثبوت، اسلام کے لیڈر، مسلمانوں کے رہنما، رہبر سید اسماعیل شہید، شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید، یہ 1833 میں شہید ہو گئے۔ ایک مقابلے میں یہ شہید ہو گئے، لیکن ان کے بعد، ان کے جانے کے بعد یہ تحریک نہیں رکی، یہ تحریک چلتی رہی۔ انگریزوں کے خلاف مسلمان تحریکیں اٹھاتے رہے، تحریکیں چلتی رہی۔